جی ہاں، خدا کی تمجید ہو، وہ شاندار ہے۔ کیا آپ آج کی صبح مل کر آمین کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہر ایک جاگ رہا ہے؟ خدا کی تمجید میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ باندھنے والا ہوں، میرے ساتھ نکالیے دوسرا تیموتھیوس۔ میں آج منادی کروں گا کہ پالوس نے اپنا آخری خط تیموتھیوس کو لکھا، یہ آخری الفاظ ہیں۔ جبکہ پالوس نے آخری زمانہ کی کلیسیا کے بارے میں پیشن گوئی کی، جب آپ مکاشفہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں جہاں آخری 7 خطوط لکھے گئے، یعنی ان آخری کلیسیاؤں کو جو ختم ہونے والی تھیں، اور اگر آپ نے توجہ کی ہو تو اس واحد کلیسیا کے لیے یسوع کے پاس الفاظ تعریفی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو بھی الفاظ ان کلیسیاؤں کے لیے تھے وہ سب مذمت والے تھے۔ اس نے کچھ بھی ایسا اچھا نہیں کہا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اس نے بے شک کہا تھا کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں اور جو کوئی کھولے گا، لیکن اس نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ آپ یہ اچھا کر رہے ہیں یا آپ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، لودیکیا کی کلیسیا آخری دنوں کی کلیسیا کو پیش کرتی ہے، ایسی کلیسیا جس میں آج کے دن ہم رہتے ہیں۔ اور اگر آپ نجات یافتہ ہیں، اور ہو سکتا ہے 5-10 سال پہلے ہوئے ہوں جب آپ جوان تھے، یہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر آپ 20-30 سال پہلے نجات یافتہ ہوئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیسیا اب بدل چکی ہے۔ آپ نے چوروں کو اندر آتے دیکھا ہے، آپ نے فنکاروں کو اندر آتے دیکھا ہے، اور آپ نے کلیسیا کو بڑی حد تک کمزور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ان سب کے متعلق پالوس رسول پہلے سے نبوت کر چکے ہیں، اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ رک جانے والا ہے۔ لیکن خدا قادر مطلق صلیب پر مر گئے، نہ صرف آپ کی نجات کے لیے بلکہ وہ آپ کی پاکیزگی کی ترقی کے لیے بھی مر گئے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ قیمت کا ایسا حصہ جو اس نے مرتے وقت چکایا تھا، یہ آپ کو شیطان کی صورت سے بدل کر ایسی صورت جس پر آپ پیدا ہوئے تھے، مسیح کی صورت پر کر دے، تاکہ مسیح کی شخصیت آپ کے اندر خلق کر دی جائے۔ جب آپ نجات یافتہ ہوئے تھے تو روح القدس آپ کے اندر آ چکا تھا، اور اگر آپ تعمیل کرتے ہیں وہ چیزوں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ شروع کر دیتا ہے سخت دل کو گوشتین دل میں بدل کر ایسا دل جو روح القدس کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، اگر آپ اس کی تعمیل کریں، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اگر بنی نوع انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے تلاش کر کے صحیح کریں گے؟ ہم میں سے کوئی بھی پہلی دفعہ ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ بعض اوقات ہمیں 2 مرتبہ دینا پڑتا ہے، 5 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ۔ امین۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ہمیں دیانتدار ہونا چاہیے۔ لیکن نقطہ جو میں آج آپ کے ذہنوں میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی قوت کے حوالے کر دیں۔ خدا کا شکر ہے نئی پیدائش کے لیے، ایسی نجات کے لیے، لیکن آپ پاکیزگی کے مرحلے کے لیے مجھے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ حوالے کر سکتے ہیں؟ یسوع کے بغیر میں اکیلا بدصورت شخص ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں صرف گندا ہو سکتا ہوں، لیکن یسوع اس گندگی کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے ہیں۔ ایسا ایک ہی رات میں نہیں ہو جاتا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ انسانی دل کی بری سوچ، میرا مطلب ہے کہ میں ان باتوں پر پابندی لگا سکتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سوچنا شروع کر دیں جو اچھی لگتی ہیں اور جو بڑی خوبصورت ہے، اور اچھی سوچ سوچے ماں سوا ان کے جو گندی لگتی ہیں۔ یہی وہ کام ہے جو روح القدس ہماری زندگیوں میں کرتا ہے۔ لیکن آخری دنوں کی کلیسیا جو روح القدس سے منہ موڑ چکی ہے، ہم خدا کے کلام سے منہ موڑ چکے ہیں، ہم نہ پڑھتے ہیں، ہم نہ اس کی بات کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم ایسی رفاقتوں کو دیکھتے ہیں جہاں خادمین بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ سب بدل چکا ہے، لیکن روح القدس وہیں رہتا ہے جہاں خدا کا کلام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کتاب سے رخ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی نجات کے تجربہ میں روح القدس جنبش نہیں کرے گا۔ اس لیے پالوس رسول تیموتھیوس کو بتاتے ہیں کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے۔ برے کا مطلب خطرناک، خوفناک وقت، جس کا مطلب ہے کہ مسیحی لوگوں میں مسیحوں کے لیے خطرناک وقت آئیں گے، اور آخری زمانہ میں، کیونکہ بہت سارے بیڑیے تو ہوں گے لیکن بہت زیادہ چرواہے نہیں ہوں گے۔ بہت سارے نامی مسیحی ہوں گے لیکن شخصی طور پر نئے سرے سے پیدا مسیحی نہیں ہوں گے۔ دوسرا تیموتھیوس باب 3 آیت 1 سے یوں فرماتا ہے، یہ فرماتی ہے کہ لیکن یہ جان رکھ کے آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ یہاں برے دنوں کی بدولت یوں ہوگا کیونکہ آدمی خود غرض ہوں گے، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان،
नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुन मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, डीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को अजीज रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। और पालूस फरमाते हैं कि ऐसों से भी किनारा कर। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती हैं। अब आप इस हवाले को समझिए जो एक नासिक मौजू को जिसे हमें समझना चाहिए बयान करता है। पालूस रसूल लादीन लोगों की बात नहीं कर रहा है। एक बार फिर गौर करें, वो कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। वो आखिरी जमाना की कलीसिया की बात कर रहा है, लौदीकिया की कलीसिया जिन्होंने अपनी जिंदगियों में खुदा की कुव्वत का इनकार कर दिया था और जिन्होंने अपने ऊपर दिखावे के लिए खुदा परस्ती का जामा ओढ़ रखा था। आखिरी जमाना की कलीसिया अभी तक चल जाती थी लेकिन खुदा की आग उनके दिलों में नहीं जलती। आखिरी जमाना की कलीसिया आप भी जानती थी कि कैसे मसीह कहलाना है लेकिन कलाम उनके बातों में फैलता नहीं था। और जब आप रूहुल कुदस के काम का इनकार करते हैं, जब आप रूहुल कुदस पर भरोसा नहीं रखते हैं, तब आप कुदरती तौर पर मदम पड़ना और बदफेल होना वापस उन बातों की तरफ लौट जाते हैं, ऐसे रवैये की तरफ जिसकी बात पालूस यहां करते हैं। अभी एक बार फिर समझ लें, वो दुनिया के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर वो सैन फ्रांसिस्को में हम जिन्स परस्तों की प्राइड परेड की बात करते हैं तो हम कहेंगे ओ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर वो वाशिंगटन डीसी के लोगों में कोकीन की बात करता है तो हम कहेंगे ठीक है, कोई मसला नहीं है। या शिकागो में होती हुई गैंग वार की बात, लेकिन वो नहीं करता। यह किताब कलीसिया के लिए लिखी गई है। यह बात करते हैं जो कुछ मेरे और आपके साथ होता है, अगर हम रूहुल कुदस की कुव्वत का इनकार करते हैं ताकि हमको कायल कर सके, ताकि हमको दुरुस्त कर सके और हमें सही सिमत की तरह ले जा सके, सही जगह पर, हम पहले ही कबूल कर चुके। फितरती लिहाज से हम बदसूरत लोग हैं। यह थोड़ी हल्की बात है। अब जानते हैं कि मैं ऐसी बहनों को देखता हूं जो गुनाह के बावजूद अपनी गर्दन को सीधा करके खड़ा करती हैं, और मैं उन भाइयों में से कुछ को देख रहा हूं जिनको आप जानते हैं जो अपने चेहरे पर निकाब डालकर रोब जमाने की कोशिश करते हैं और ऐसे रवैये को जाहिर करना जानते हैं। और इसी हफ्ते हम में से बहुत सारे ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, लिहाजा मैं यहां 18 किस्म के रवैयों को बयान करूंगा। बाज़ औक़ात हम सिर्फ पढ़ते हैं और रुक कर समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि पालूस क्या कह रहा है, और वो वजाहत जो उसने दी है एक बार फिर बेदीन लोगों के लिए ही बल्कि ये कलीसिया के लोगों की वजाहत करती है जो खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगियों में काम करने की इजाजत नहीं देते हैं, जो उन्हें इन रवैयों से बदल दे और गलतियों 5:22 में रूह के फलों के साथ। इसलिए अगर आप कितने लोग जानते हैं कि रूहुल कुदस उनके साथ बात करता है, और अगर आप इसे नहीं जानते हैं तब यह आपके जमीर की तरह लगता है, सिवाय इसके जो इस कलाम के मुताबिक है। इसलिए जब आप अपने ज़मीर की थोड़ी सी आवाज़ को सुनते हैं तो आप जानते हैं कि ये यहाँ से मुसलसल आ रही है, जो लगातार है, जो खुदा आपसे बात कर रहा है कि आप यहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। कितने लोग जानते हैं कि ये कलाम खुदा की तरफ से, जबकि ये शैतान की तरफ से होता है, जो सिर्फ आपके जहन से आता है। आप शायद आज की सुबह मेरे साथ ध्यानदार नहीं लगते क्योंकि ऐसा आप सबके साथ होता है। जी हाँ, हमारे दिमाग में रूहुल कुदस का जोर होता है जो कहता है कि खुदा ही बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं, उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, तब ये आपको ऐसे जाविये पर ले जाती है, यानी ऐसे रवैये पर जहां आप अपनी खुदबीनी को दरियाफ्त कर लेते हैं, यानी सब बातों में या फिर कुछ बातों में, लिहाजा आए उसके वसीला से काम करें। लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे, खतरनाक, खौफनाक, ऐबतनाक दिन आएंगे, क्योंकि किंग जेम्स बाइबल में लफ्ज़ क्योंकि आदमी खुदगर्ज होंगे। अब अगर आपने नोटिस किया हो कि पहले 18 रवैयों में आदमी खुदगर्ज होंगे, और अगर आप आखिर पर देखें तो पाएंगे वो ऐशो इशरत वाले भी होंगे। अब क्या ये हमारे माशरे की बात नहीं करती है? अब हमारे सरसों जैसे चर्च की बात नहीं करती है? लोग खुदगर्ज, खुद से मोहब्बत करने वाला, और मैं खुद से प्यार नहीं करता, मैं यीशु के बगैर कुछ भी नहीं हूं। मैं ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता हूं जो अपने लोगों को जख्मी करता, अपने लोगों को इस्तेमाल करता, अपने लोगों की बात करता। मैं ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता, और ना ही मैं ऐसे शख्स की माने बनना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि रूहुल कुदस मुझे अंदर से तब्दील कर दे।
کیونکہ آدمی خود غرض عیش و عشرت کو دوست رکھنے والے ہوں گے. یہاں آدمی سے مراد بنی نوع انسان کے ارکان کے لوگ ہیں، بہنیں بھی اس میں شامل ہیں. اس کا مطلب نسل انسانی کے ممبران عیش و عشرت کو دوست رکھنے والے. اب آپ خود سے ہی محبت نہیں کر سکتے اور اسی وقت خود کو قربان نہیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب خود اٹھائے اور میرے پیچھے آئے، جس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں اسی کا انکار کرنا ہے اور موت تک مصلوب ہونا ہے اور آپ کے جسم کے افعال. لیکن اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں پھر آپ ایسا نہیں کر سکیں گے. بے شک آپ پہلے ایسے آدمی ہوں گے جو کہیں گے کہ میں کوئی غلط بات نہیں دیکھتا ہوں، ایسا ہی لگتا ہے جیسا میں کرتا ہوں. لیکن یہ روح القدس کی تعمیل نہیں ہے، بلکہ یہ مزاحمت ہے جو روح کو رنجیدہ کرتی ہے. اور یہاں جو بات میں نے خدا کے لیے پائی ہے کہ اگر آپ خود غرض ہیں اور آپ اس کی مزاحمت کرتے ہیں وہ آپ کو ایسا ہی رہنے دے گا. دیکھیے شیطان آپ کا بازو مروڑ کر آپ سے گناہ کرواتا ہے، لیکن خدا آپ کا بازو نہیں مروڑتا. اگر آپ اپنے آپ سے جیسے آپ ہیں محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ بالکل ایسے ہی رہ سکتے ہیں، وہ آپ کو وہیں چھوڑ دے گا. یہاں پر ایسے کتنے لوگ ہیں جو 40 سالوں سے چرچ جاتے ہیں لیکن ابھی تک زہر اگلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی ہے، حالانکہ روح القدس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہے. ہم خدا کے منصوبے میں کمزور کڑی ہیں. پس وہ فرماتا ہے نمبر 1 وہ زردوست اور خود غرض ہوں گے. لفظ زردوست کا مطلب لالچی ہے. اب یہ آپ پر بڑا صاف ظاہر ہو جاتا ہے جب آپ مسیحی منادوں کو دیکھتے ہیں جو ساری قوم میں ہیں، وہ لالچ کی حرص میں رہتے ہیں. لیکن یہ عموماً عام مسیحوں کی بات بھی کرتی ہے. ہم ضرورت سے زیادہ مانگنا پسند کرتے ہیں. اس طرح مال کو رکھنا کوئی بری خواہش نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ پھر کسی اور کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زرتھوست ہیں، اور اگر ہم روح القدس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں پھر خدا کی برکات سے ہمارا ناطہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ماسی میں اس چرچ کا ایک سٹور تھا، ہمارے پاس ایک سٹور تھا جو اس پلیٹ فارم کا شاید 2/3 حصے جتنا بڑا تھا. یہ اتنا چھوٹا تھا کہ شاید 17 لوگوں سے بھر جاتا ہوگا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم پیسے جمع کر رہے تھے تاکہ اس جگہ کو بڑا کیا جائے جس کی ہمیں ضرورت تھی. اور مشنری جنوبی امریکہ سے تشریف لائے اور مجھے یاد ہے خدا نے میرے دل کو پگلا دیا تاکہ اس مشنری کی مدد کر سکوں. جبکہ ہم اس سامنے والی عمارت کو بڑا بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور ہم نے اس شخص کے ہاتھ میں $25,000 تھما دیے تھے کیونکہ خدا نے مجھے کہا تھا. لہذا ہم نے عمارت کو تعمیر کیا. خدا نے ہمیں عمارت عطا کی. ہمارے پاس کرسیاں نہیں تھیں. ہم ایک اور بھائی نے کال کی اور کہا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے بینچ ہیں، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، وہ بڑے نفیس ہیں. چنانچہ ہم ان کو لینے گئے، لا کر انہیں ایک کمپنی نے فٹ کرنے کی غرض سے کاٹ کر انہیں فٹ کر دیا. میرے عزیزوں وہ بینچ اتنے شاندار فٹ ہوئے، مجھے ان کا سائز تو یاد نہیں. وہ مکمل طور پر سارے حال میں قطار در قطار لگ چکے تھے اور ان میں سے 2 پہلی قطار میں لگے اور 2 جو تھوڑے چھوٹے تھے وہیں نصب کر دیے گئے جہاں اس وقت معذور شہریوں کے لیے پارکنگ ہے. میرا مطلب معذور پارکنگ جہاں ویل چیئر رکھتے تھے. ہمارے پاس ویل چیئر کے لیے بھی جگہ تھی. اور یہ سب کچھ جو میرے ذہن میں پہلے ہی سے تھا واپس آ چکا تھا کیونکہ میں نے خدا کی تابعداری کی جو کچھ ہمارے پاس تھا اور جس کی ہمیں ضرورت تھی. لیکن اگر آپ زار دوست ہیں اور آج کل پادری یہی منادی کرتے ہیں جو پہلے ہی سے مہنگی گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ پہلے ہی سے شاندار بنگلوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس پہلے ہی سے اپنے ذاتی جیٹ تیارے ہیں، لیکن وہ خدا کے لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں تاکہ وہ ایک اور نیا جیٹ لے سکیں. لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ وہی ویسی زردوست روح ایسے لوگوں میں ہے جو پیچھے چلتے ہیں، ان لوگوں میں جو رہنمائی کرتے ہیں. آمین. کیونکہ وہ ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر آپ مجھے دیں گے خدا آپ کو برکت دے گا، اور ہم سب برکت کی طرف ہی تو دیکھتے ہیں جبکہ ہم پاکیزگی کی کوشش نہیں کرتے ہیں. میں شاندار بنگلے میں شیطان کے ساتھ رہنے کی بجائے میں مشکل سے گزارا کرنا پسند کروں گا تاکہ یسوع مسیح کو حاصل کر لوں. حتیٰ کہ اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن یسوع مسیح ہے، ایک بڑا گھر، ایک بڑی کار، بڑی سی کار اور ایک بڑے جیٹ کی نسبت. زردوست میں امید کرتا ہوں کہ ان سب کو بیان کر سکوں. شیخی بات تیسری عادت جس کا مطلب ہے کہ اپنی ہی بڑائی بیان کرنے والے، کلیسیا میں اترانے والے. میرے گھر کو دیکھیے، میری کار کو دیکھیے، میرے جیٹ طیارے کو دیکھیں، میری انگوٹھی دیکھیں، میرا سوٹ دیکھیں، مجھے دیکھیے، میری طرف دیکھیں. شیخی باز. اب اگر آپ روح القدس کو اپنے ساتھ کام کرنے نہیں دیتے تب یہ سب چیزیں
آپ کی زندگی سے ظاہر ہونا جاری ہو جائیں گی. آپ ان سے بچ نہیں سکتے کیونکہ آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں. آپ یسوع سے ملنے سے پہلے بچ نہیں سکے تھے. چوتھا مغرور ہے. یہ ایک ذاتی تصور ہے، یعنی آپ دوسروں سے بہتر ہیں، میں آپ سے بہتر ہوں. ایک بار پھر دیکھیے، پلپٹ پر آنے سے پہلے جو کچھ کلیسیا میں ہم کرتے ہیں وہی ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے منادی کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے وہ یسوع کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لے تاکہ وہ پھر یسوع کے بارے میں صحیح منادی کر سکے. دیکھیے، غرور زوال سے پہلے آتا ہے. خدا غرور کی مذمت کرتا ہے، وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. کوئی بات نہیں کہ آپ کس بات میں مغرور ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے. اور آپ اور میں اپنے ذہنوں کے مطابق مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن خدا براہ راست فرماتا ہے کہ یہ گندی بات ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہماری ساری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. اصطلاح ناپاک لباس کا عبرانی زبان میں مطلب ہے گندگی سے بھرے کپڑے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کے لیے مطلوب ہے. جس کا مطلب ہوا کہ ہمیں کسی بھی چیز پر ناز نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ جس پر ہمیں شرمندگی ہو. اور آخری زمانے کی کلیسیا، اب یہ سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کلیسیا میں گندا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کلیسیا اس میں گن چکی ہے. ایسا منادی کرنے والے کر رہے ہیں، جماعت پیروی کر رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی روح القدس کی پیروی نہیں کر رہا، جس کا کام ہے کہ وہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر ان عناصر کو خارج کر. میں پرواہ نہیں کرتا کہ منادی کرنے والا کیا بتا رہا ہے. آپ کو روح القدس کے پیچھے چلنا چاہیے، آپ کو ہر قدم پر روح القدس کے پیچھے چلنا چاہیے. نمبر 1 بتاتا ہے بدگو. اس کا مطلب ہے بولتے رہنا، ہر وقت بری باتیں کہتے رہنا، خدا کے بارے میں بغیر تعظیم کے، جائز تعظیم کے بغیر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہماری زندگی میں ایسی چال بازیاں کیسے کام کرتی ہیں. وہ ایک ایسے نظریے کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں ابھی بچہ ہی تھا، انقلاب کا نظریہ یہ سب سے گھٹیا، توہین آمیز نظریہ جو موجود ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے. جی یقیناً وہ ایسا ہی کہتے ہیں. اور بندر تالاب کے لاروے سے آیا ہے، اور لاروہ ایک امیبا خلیے سے پیدا ہوا ہے کہیں نہ کہیں سے. لیکن ہماری بائبل فرماتی ہے انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے. بس یہ ارتقائی نظریہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا یا تو بندر ہے، یا وہ امیبا کا خلیہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ لاروہ ہو. یہ توہین آمیز ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں دیکھتے ہیں، لیکن آپ آسمان میں داخل ہونے کے بعد زمین پر نظر کریں، جہاں پر جلال کے بادشاہ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یا اسے 4 پاؤں والے جاندار سے تشبیہ دی جا رہی ہے، رینگنے والے جانداروں سے. بدگو. یہاں لکھا ہے ماں باپ کے نافرمان. اگر آپ کی اولاد ہے، مجھے صاف طور پر بتانے دیں، لڑکے کو چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا. تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا. میں یہ حوالہ بائبل سے دے رہا ہوں جیسا لکھا ہے. آپ کو اپنے بچوں کو خدا کا نظم و ضبط سکھانا چاہیے، کیونکہ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے تو پھر وہ خدا کے خادم کی بھی عزت نہیں کریں گے، اور نہ ہی پولیس آفیسر کی عزت کریں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ جب وہ جرم کریں گے وہ مارے جائیں گے. آپ ہی وہ صرف ہستی ہیں جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ وقت پر صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو پولیس اپنا کام کرنا چاہتی ہے. ان کے اپنے بچے بھی ہیں جن کو انہیں تربیت دینی پڑتی ہے. مجھے پتا ہے یہ ایسی بات ہے جسے پورا کمرہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اس وقت پاگل مات ہو جب وہ قتل کرتے ہیں. جب کوئی شخص غلط مقام پر غلط رویے سے غلط کام کرتا ہے تو پھر ایسا ہی واقع ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو سکھائیں گے کہ وہ آپ کے تابع رہیں تو ان کے دل میں اب بھی ایسے خیال ہوں گے، شاید وہ اس بات کو تسلیم کریں گے. یعنی والدین کے اختیار کو، یا یہ سول اختیار کو، یا یہ روحانی اختیار کی بات ہو، وہ اس کو قبول کر لیں گے اور خود کو حوالے کر دیں گے. والدین کے نافرمان. ہماری نسلیں والدین کو مار رہی ہیں. ہمارے پاس ارد گرد ایسے بچے ہیں جو اپنے والدین کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں. میری ماں کے فوت ہو جانے سے پہلے شاید وہ 80 برس کی ہوں گی یا 83 کی. وہ ویل چیئر پر بیٹھی رہتی تھی، ان کو بہت سارے طبی مسائل تھے. جب وہ پکارتی بلاتی تو میں کہتا جی میم، کیونکہ میری ایسی ہی تربیت ہوئی تھی. لیکن اب ہمارے بچے ہمیں ہمارے ناموں سے پکارتے ہیں. آپ ان کے دوست نہیں ہیں بلکہ آپ ان کے والدین ہیں. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس موضوع میں نہ الجھوں، کیونکہ یہ ایک پورا پیغام ہے. ماں باپ کے نافرمان، یعنی وہ فطرتی اختیار کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. خدا نے معاشرے کو اختیار کے وسیلہ سے پیدا کیا ہے.
والدین سول اختیار، روحانی اختیار، اختیار سے بری. خدا نے اختیار کو معاشرے میں پیدا کیا، اور جب وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تب آپ ان کو پولیس کے نافرمان بھی بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کی تربیت روح القدس کی نافرمانی کرنے میں بھی کر دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی برا واقع ہوتا ہے اس کے والدین ذمہ دار ہوتے ہیں یا پر انحصار کرتے ہیں. نمبر 7، ناشکر. کیا آپ نے کبھی ایسا ناشکر گزار معاشرہ دیکھا؟ بہت سے مسیحی تو کھانے پر بھی دعا نہیں کرتے ہیں. وہ حتیٰ کہ ایک منٹ کے لیے اپنے سر کو جھکا کر دعا نہیں کرتے کہ خدا میں آپ کا شکر کرتا ہوں جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے. بہت سارے مسیحی، میں امید کرتا ہوں کہ اتنے نہ ہو، بہت سے مسیحی حتیٰ کہ نقطوں کو جوڑتے نہیں کہ یہ کہ خدا کی شفقت سے ملا ہے جو تمام چیزیں مفت اور فراوانی سے عطا کرتا ہے. زیادہ تر اوقات کار میں ہم نقطوں کو نہیں ملاتے ہیں. ہر ایک اچھی بخشش اور کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے آتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. عام نقطوں کو ملاتے نہیں، اس لیے ہم ناشکرے بن جاتے ہیں. جب میں اپنی الماری کے پاس سے گزرتا ہوں تو شرٹوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں. میں غربت میں پلا ہوں. اے خداوند ان شرٹوں کے لیے تیرا شکر ہو. کوئی کہہ سکتا ہے سب کے لیے؟ جی ہاں، سب میری ہیں. اگر آپ میرے شوز کو دیکھیں، میں کی جوڑی شوز کے ساتھ پلا بڑا ہوں. شاید 2 جوڑی تھے، ایک وہ جو آپ روزانہ پہنتے ہیں اور دوسرے وہ جن کو پہن کر آپ آتے جاتے تھے. لیکن اب شوز کی بے شمار جوڑیاں ہیں. میں کہتا ہوں اے خدا میں ان شوز کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. میری بیوی کی طرف دیکھیں، بہت سے مسیح ایسا ہی کہتے ہیں، وہ چلاتے ہیں جب اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے ہیں. اور خدا میں اپنی بیوی کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، میں اپنے خاندان اپنے دوستوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. لیکن آج کل بہت زیادہ لوگ ناشکرے ہیں، ناپاک. نمبر 8، ناپاک اس کا مطلب شریر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو خدا کی اخلاقی تعلیم سے پلٹ گیا ہے. ابھی سمجھیے، یہ پاکیزگی کی کمی کو بیان نہیں کرتا ہے، وہ ایسی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا شخص جو شدت پسندی کے ذریعے سے خدا کی مخالفت میں جا چکا ہے. اس کا مطلب ہے جب کوئی خدا سے دور چلا جاتا ہے وہ پہلے ہی سے برا تھا جو اب بدترین بن چکا ہے. یہی سب کچھ اس وقت کلیسیا کے اندر ہو رہا ہے. چرچ میں دعا کرنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب لوگ آتے ہیں. نہیں، یہ دعا یا سرما کی بات نہیں ہو رہی، جب کلیسیا آتی ہے. اور ایسا وقت میری زندگی میں بھی تھا جب میں نجات چاہتا ہوا تھا. میں نہیں جانتا کب ہوا تھا، ہو سکتا ہے 20 سال پہ 37 سال یا 38 سال پہلے کی بات ہو. لیکن ایک نوجوان مسیح کے مطابق مجھے یاد ہے ہم ساری رات دعا کیا کرتے تھے، سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک. اور جب ایسا ہوتا تھا تو کلیسیا آ جاتی تھی. لیکن اب ایسی حقیقت نہیں رہی ہے. میرے پاس مویشی ہیں جنہیں جا کر دیکھنا ہے، میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے دیکھنا جانا ہے. بہانے بازی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر مسیحیوں کو کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے ساری رات دعا میں. 1 گھنٹے کی دعا، یہی آخری زمانے کی کلیسیا ہے. ہاں، پر میں بھی ان میں شامل ہے جب تک ہم اس کے خلاف جارحانہ انداز میں پیچھے نہیں ہٹ جاتے جس کا اثر ہم پر بھی پڑے گا. میں نے آگے بڑھنا ہے. ناپاک، تابع محبت سے خالی. تابع محبت کا مطلب آپ اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، آپ انہیں اپنے وطن میں قتل نہیں کرتے ہیں. تابع محبت کا مطلب ایک جنس اپنی مخالف جنس سے محبت کرتی ہے اور وہ صرف 2 ہے. یہی اس کا مطلب ہے. لیکن ابھی ہم جو کچھ معاشرے میں ہوتا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، دنیا کی گندگی سے پیار کرتے ہیں. ہم جنس پرستی کے خیالات، جنس پرستی کے ذریعے سے آج کی کلیسیا میں رائج ہو چکے ہیں. جنس پرستی جبکہ پہلے ہی سے کلیسیا کے اندر موجود ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں. اور اسی طرح بچوں کے ساتھ بات پھیلی معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل چکی ہے. اور میرے لیے حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی سے چرچ میں موجود ہے، جس کا ابھی سب کو عام علم نہیں ہے. تبھی محبت کے بغیر دیکھیں کہ کیا ہم خدا کے اخلاقی ضابطوں سے انحراف کرتے ہیں تو پھر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے، یہ خدا کا ہی ضابطہ ہے تو ایسا مت کرنا. اگر ہم اس سے پلٹ جاتے ہیں تو پھر آپ وہی کریں گے جو من چاہتا ہے. الیگزینڈر کرولی جو سب سے زیادہ بدکار شخص تھا جو کبھی زندہ تھا، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو کہاوت بن گئے وہ کرو جو دل چاہتا ہے. اور اب آپ جائیں زٹ کی شرٹیں فروخت ہوتی دیکھتے ہیں جن کے سامنے لکھا ہوتا ہے وہ کرو جو دل چاہتا ہے، جس کا مطلب خدا کے ضابطے سے بدل جانا ہے اور ہر طرح کی مکروہ کام خواہش کو پورا کرنا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے. یہ معاشرے سے باہر کی بات نہیں ہو رہی، یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے.
اور جو ایک واحد چیز ہمارے پاس ہے ان تمام برائیوں کی مذمت کرنے کے واسطے، یہ روح القدس کی خدمت ہے جو ہمارے باطن میں ہے، جو بتاتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ بالکل محبت کرنے والے باپ کی طرح جو ہمیں خطرات سے بچا لیتا ہے، ایسی باتوں سے بچا لیتا ہے جو خدا کو خوش نہیں کرتی ہیں اور ہمیں سیدھی راہ پر لے جاتا ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں، اس طرح کی پسند راہ پر مت چلو، پرانے راستوں کی بابت پوچھو، جب مل جائے تو اسی پر چلو تو تمہاری جانیں راحت پائیں گی۔ تبھی محبت سے خالی۔ نمبر 10، سنگ دل، جس کا مطلب ہے کہ ایسے سخت دل لوگ جو خدا کے وعدوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، اگر وہ داخل ہونے بھی دے تو ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ نیا عہد نامہ نیا عہد ہے، یہ خدا کا بنی نوع انسان کے ساتھ معاہدہ ہے جو ہمیں مکمل نجات عطا کرتا ہے۔ نمبر 11، تہمت لگانے والے۔ تہمت لگانے والوں کے لیے یونانی اصطلاح ہے ڈیابلس۔ یہ ایسا لفظ ہے جو شیطان کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، بتان باز، بائیوں پر الزام لگانے والا، اور اب یہ کلیسیا کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ مطلبی روح والے زیادہ تر مسیحی، اور اس حصے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو کلیسیا کے اندر ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ بالکل جس طرح وہ اتوار کے دن کسی ایسی عمارت میں چرچ کے لیے جاتے ہیں جہاں نئی پیدائش والے نہیں ہوتے۔ سنیے، خدا کے لوگ نئی پیدائش والے ہوتے ہیں، وہ شراب میں متوالے نہیں ہوتے جو مسیح کہلاتے ہیں اور مسیح بن جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر کہنا پڑے گا، خدا میں ایک گنہگار شخص ہوں، میں اپنی مدد خود نہیں کر سکتا جبکہ مجھے نجات کی ضرورت ہے۔ اور خدا جو وفادار ہے جب آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے اور اگر آپ اس کی تعمیل کرتے ہیں، وہ آپ ایسا تبدیل کر دے گا جیسے آپ پہلے کبھی نہ تھے۔ میں نشے بازی میں پلا ہوں، میں 13 سال میں نشہ کرتا تھا، اس سے پہلے 12 سال کی عمر میں سگریٹ پیتا تھا۔ میری زندگی کی خواہش بن چکی تھی کہ میں دلال بنوں گا، کیونکہ میری آنکھیں سبز رنگ کی تھی اور میں نے سوچا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ میں 18 سے 28 سال کی عمر میں نشے میں گر گیا۔ ہم نے نشہ کیا، ہم نے نشہ بیچا، ہم اس وقت تک بھاگتے رہے جب تک ہم غلط کرتے رہے۔ لیکن جب میں یسوع سے ملا، میں اتفاق کا نجات یافتہ ہو چکا تھا، اتفاق سے، جس کی حد تک کہ میں نے کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ خدا کی رحمت بالکل کھڑکی کے پاس رہتی ہے جو انتظار کرتی ہے کہ کب آپ اپنا دل اس کی طرف پھیر لیں گے۔ وہ آپ کے پاس اندر آ جائے گا، وہ آپ کو اٹھا لے گا اور وہ آپ کی زندگی اور آپ کے دل سے ان چیزوں کو نکالنا شروع کر دے گا، اور وہ آپ کے باطن میں بالکل نئی روح ڈال دے گا اور نیا دل ڈال دے گا اور آپ کو ایک نئی زندگی عطا کر دے گا۔ نمبر 12، بے ضبط۔ اس کلام کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، وہ ہوس سے بھرے ہوتے ہیں، وہ خواہشوں سے بھرے ہوتے ہیں، یعنی وہ خود کو روک نہیں سکتے، سنبھال نہیں سکتے، روک نہیں سکتے۔ بے ضبط، تند مزاج، جس کا مطلب ہے کہ وحشی اور تشدد پسند بننے میں خود پر قابو نہیں پا سکتے، نیکی کے دشمن۔ یہ آخری زمانے کی کلیسیا کا حال ہے جو روح القدس کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں یہاں تیزی سے بڑھوں گا۔ دغاباز، ڈیٹ کا مطلب لاپرواہ، جو جذبات کے زیر سایہ مغلوب رہتے ہیں۔ گمان کرنے والے، یعنی جو ہر وقت غرور میں رہتے اور مسلسل تکبر میں رہتے ہیں۔ آپ کسی کے غرور کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ ہر وقت مسلسل اس کی گرفت میں رہتے ہیں اگر ایسی حالت آپ کی ہے۔ اور بالآخر 19واں، یہ فرماتی ہے کہ وہ اپنی وضع دینداری کے مطابق رکھتے ہیں لیکن وہ خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کبھی کسی کو دیکھا ہے، جب لوگ گھر کو بناتے ہیں اور جب اس کی بنیاد رکھتے ہیں، سب سے پہلی نیو کی اینٹ جو رکھتے ہیں وہ ڈھانچہ کہلاتی ہے۔ وہ 2x4 یا 4x2 کے مربع کی شکل میں ڈھانچے تیار کرتے ہیں، اور اگر آپ بنیادوں کا نقشہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بنیادی ڈھانچہ نظر آتا ہے جس کے اوپر سیمنٹ نہیں ہوتا۔ یہ صرف ڈھانچہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ وہ یہاں فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، کیونکہ وہ ظاہری دیندار ہوتا ہے، وہ چرچ بھی جاتے ہیں، وہ مسیح زبان لاتے ہیں، وہ ایسے تمام کام کرتے ہیں جو کام مسیح کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اسی لمحے وہ روح القدس کی قوت کا انکار بھی کرتے ہیں جو ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے وہ یہ محض ایک دکھاوا نہیں ہے بلکہ یہ مکمل طور پر ایک بے دینی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیحت بیرونی ظاہریت نہیں ہے بلکہ مسیح انسان کے دل سے شروع ہو کر جسم سے نکل کر ظاہر ہوتی ہے اور یہ جسمانی رختوں پر غلبہ پاتی ہے۔
وہ دیندار کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ مسیحت کی قوت روح القدس ہے۔ جب آپ نجات پاتے ہیں، یسوع صلیب پر مر گئے جو مکمل طور پر گناہوں کے بدلے تھی، کیونکہ آپ نے خدا کے نزدیک مرنا ہی تھا۔ آپ نے سب گناہوں کی وجہ سے، آپ خدا کے مکروز تھے جو چکایا گیا تاکہ آپ خدا کے سامنے بالکل صاف ہو جائیں۔ اب روح القدس جو خدا ہے آپ کی زندگی تک پہنچ جاتا ہے، آپ کے دل میں اتر جاتا ہے اور وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو وہ کرتا ہے، یعنی پاکیزگی۔ وہ پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب میں نے نجات پائی تھی تو میرے اندر سے دلالی کی روح جاتی رہی، میرا مطلب یوں کر کے، میرا مطلب اسی گھنٹے اسی دن جب میں نجات چاہتا ہوا تھا، میں بہت سی شراب ٹوائلٹ میں پھینک چکا تھا، کوکین کا بڑا سا حصہ ٹوائلٹ میں بہ چکا تھا، اسی ایک گھنٹے میں جب میں نجات یافتہ ہو چکا تھا۔ جی ہاں، اسی طرح روح القدس کام کرتا ہے اگر آپ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہم سب ایسی باتوں میں خطا کار ہیں۔ روح القدس ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی تعمیل نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے پاکیزگی والا مرحلہ بہت سارے سال لے لیتا ہے۔ اور پھر جب آپ اپنی عمر کے آخر پر جان لیتے ہیں اور تعمیل شروع کر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں او اتنا عرصہ صرف میری وجہ سے گزر گیا۔ اس سارے مسئلے کی جڑ میں خود ہی تھا۔ میں یہاں تھوڑی جلدی کروں گا۔ دیندار کی وجہ تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ یہاں کچھ ہے ایسی باتوں سے، وہ یہاں ساری کلیسیا سے مخاطب ہے، ایسی باتوں سے بھی کنارہ کر۔ جب آپ کو کوئی مل جاتا ہے، وہ ایسا بالکل نہیں، سنیے، ہم سب کی سمجھداری کے مختلف درجات ہیں، یعنی خدا کے پاس ہماری مختلف عمریں ہیں۔ ہم میں سے شاید کوئی پچھلے سال نجات یافتہ ہوا تھا، اس لیے آپ آسمان میں ان تمام نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں جو پہلے بچ چکے تھے۔ لیکن جب آپ کو ایسا شخص مل جاتا ہے جو یقینی طور پر روح القدس کی مخالفت کرتا ہے، تب آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ خدا ان کا خیال رکھے گا، آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جب کسی کا دماغ آپ سے مختلف ہوتا ہے تو آپ اپنی زبان کا ذائقہ ہی خراب کریں گے، لیکن وہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ ان کے دماغ بدل نہیں سکتے، لیکن روح القدس وہی اندر داخل ہو کر ایسے ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بالکل ان بگڑے بچوں کی مانند ہوتے ہیں جو والدین کی بات نہیں سنتے اور کسی مقام پر پہنچ کر ان کو چھڑی سے مارنا پڑتا ہے اور بچے کو پیٹنا پڑتا ہے، جو اس بچے کو ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ ہر چیز اور اوپر نیچے ہو جاتی ہے اور وہ حیران ہوتے ہیں یہ جان کر کے کہ وہ ان سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت دفعہ خدا ایک باپ کی طرف پیار کرتا ہے جسے آپ کی زندگی کو چھونا پڑتا ہے۔ میری طرح جو 7 سال تک کوکین کا عادی تھا اور اس کی حلیمی کو کوئی جان نہیں سکتا، لہذا میں دوسرے حصہ میں کچھ ایسے لوگوں کو یعنی پاگل لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے ان کے پاس اچھی سمجھ ہوتی ہے، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ خدا کا حکم مانے۔ میں نے سیکھا کہ خدا کی تابعداری کا، وہ آپ کی زندگی کو چھوتا ہے۔ لہذا میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے لوگوں کے نزدیک 7 سالوں تک سہما ہوا نظر آتا تھا۔ میرا مطلب وہ مجھ سے ڈرتے تھے، لیکن خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا جس نے مجھے سکھایا۔ سنیے، خدا ہر اتوار کو ہم سب کو تنبیہ کرتا ہے اگر ہم قبول کریں، یہی کلام فرماتا ہے، اور اگر آپ اس کی تنبیہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو آپ بیٹے نہیں بلکہ حرامزادے ہوئے ہیں۔ ایسا میں ہرگز نہیں کہتا، بائبل ایسا کہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا باپ کون ہے۔ اس کا مطلب اگر شیطان آپ کا باپ ہے تو آپ یسوع کے بارے میں مت سوچیں، لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ کا باپ یسوع ہے تب آپ کی شخصیت یسوع کی مانند ہونی چاہیے۔ اس لیے کسی دوسرے کی مانند آپ کی شخصیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ جاگنے کا وقت ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اگر مرد اور عورتوں کے بچے ہوتے ہیں اور بچہ سامنے والے آدمی کی صورت پر نظر آتا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ میرے پاس یہاں بہت کچھ ہے لیکن میں آگے بڑھ نہیں سکتا، ختم کرتا ہوں۔ اس حوالے میں موجود آخری نصیحت جو یہاں موجود ہے، ایسی باتوں سے بھی کنارہ کر۔ آئے روح القدس کو آپ کے اندر کام کرنے دیں۔ یہ اتنا آسان نہیں لگتا، اور میں بھی بعض دفعہ ایماندار ہو کر، میرا مطلب آپ کو اس سے ہٹ کر دوسری طرح نہیں جانا چاہیے، لیکن میں نے پایا ہے آپ کو روح القدس کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آئیے ہم سب اس کمرے میں موجود لوگ اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے باپ، ہم آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، ہم آپ کی شفقت، بلائی اور نیکی کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں ہمیں دینے کے لیے ایسے کلام کو جو ہمیں بائبل سے ملتا ہے، تاکہ ہم اس پر نظر کر کے قبول کر سکیں
کہ یہی ہے جس سے آپ نے ہمیں بچایا اور جس سے ہمیں پاک کیا ہے۔ اے باپ، یہ آخری زمانہ جس میں آپ زندہ ہیں، یہ ایسا وقت ہے جب اے خدا کلیسیا اتنی کمزور ہو چکی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی، اور آپ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ بغیر توبہ کے ہم تجھ کو پسند نہیں آ سکتے۔ اے باپ، ہماری مدد کر تاکہ ہم تیری تعمیل کر سکیں، یا کم از کم کوشش کر سکیں، یعنی کوشش کر کے تیرے پیچھے چل سکیں۔ اے باپ، آج کی صبح ہم تیرے پاس آتے ہیں یسوع نام میں۔ آئیے اس کمرے میں موجود سبھی لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔